بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنے کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں ہمیں پرہیزگاری اختیار کرنا چاہیے، ورنہ ہمارے روزوں کے ثواب میں فرق آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بات بولنے، گالی گلوچ بکنے اور مار پیٹ سے اپنے آپ کو باز نہ رکھے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے روزے کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو تقوی ضروری ہے، یعنی ہاتھ سے جو گناہ ہو سکتے ہیں وہ نہ کریں، جو پاؤں سے چل کر گناہ ہو سکتے ہیں وہ نہ کریں، جو آنکھ سے دیکھ کر گناہ ہو سکتے ہیں وہ نہ کریں، جو کان سے سن کر گناہ ہو سکتے ہیں وہ نہ کیے جائیں۔ تو یہ مطلوب ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے روزے کو قبول فرماتا ہے۔ آج روزے کے آداب کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ جب تک ہم ان آداب کو نہ بجا لائیں تو ایسی صورت میں ہمارے روزوں کے ثواب میں کمی آ سکتی ہے، اور ممکن ہے کچھ ایسے اعمال کر دیے جائیں روزے کی حالت میں جس سے ہمارا روزہ ہی باطل ہو جائے۔ لہذا ہمیں ہر حال میں ان آداب کی پاسداری کرنی چاہیے اور ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ نماز کی پابندی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز، ایک جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان کے بعد اگلا رمضان گناہوں کے لیے کفارہ ہے جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ کبیرہ گناہ بہت سارے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب الکبائر۔ ہر مسلمان کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم جان سکیں کہ کون کون سے گناہ کبیرہ ہے۔ تمام گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، چاہے اللہ کی ذات میں ہو، اللہ کی صفات میں ہو، اللہ کے افعال میں ہو یا اللہ کی عبادت میں ہو۔ اور گناہ کبیرہ میں سے یہ بھی ہے کہ ہم نماز کی پابندی نہ کریں یا بالکل ہی نماز چھوڑ دیں۔ اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں تو ہم گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط بیان فرمائی ہے کہ ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان گناہوں کے لیے کفارہ اس وقت ہوگا جب ہم گناہ کبیرہ سے اجتناب کریں گے۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، جو لوگ چھوڑ کر پڑھتے ہیں وہ بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو گناہ کبیرہ کے مرتکب اگر ہم ہوں گے تو یہ رمضان کا روزہ اگلے رمضان تک کے لیے ہمارے لیے کفارہ نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بیان فرمائی، اذا اجتنبت الکبائر اذا فات الشرط فات المشروط۔ جب شرط چھوٹ گئی تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر حال میں نماز کا پابند ہونا چاہیے، نماز میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سخت ترین وعید بیان فرمائی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، تباہی و بربادی ہے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ تو جو لوگ سستی کرتے ہیں
اور نماز کے لیے نہیں آتے یا نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ضائع کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے سخت ترین وعید بیان فرمائی ہے کہ اس کے لیے جہنم میں ایک وادی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہنم میں جب جہنمی چلے جائیں گے تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تم جہنم میں کیوں چلے آئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے۔ تو سب سے پہلی بات جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم تیسرے نمبر کا عمل کرتے ہیں جو کہ روزہ ہے، تو ہم دوسرے نمبر کے عمل کو کیسے بھول جاتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ہمیں نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سخت ترین وعید بیان فرمائی ہے۔ آپ نے بیان فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان وجہ امتیاز نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ کفر سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اور کافر ہر حال میں جہنم میں جانے والا ہے۔ تو ہمیں کفر کے ارتکاب سے بچنا چاہیے، ہمیں نماز کا پابند ہونا چاہیے، نماز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، نماز کو اس طریقے سے پڑھنا چاہیے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ تو نماز کے کچھ ارکان ہیں، ان ارکان کا خیال رکھنا چاہیے۔ نماز کے کچھ واجبات ہیں، ان واجبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ نماز کے کچھ شروط ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نماز کی کچھ سنتیں ہیں، ان سنتوں کی پاسداری کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، کسی بھی چیز کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ بہت سارے نمازی ایسے ہوتے ہیں جو 1/3 ثواب لے کر کے جاتے ہیں، جو آدھا ثواب لے کر کے جاتے ہیں، جو 1/4 ثواب لے کر کے جاتے ہیں، کچھ پورا ثواب لے کر کے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو زیرو ملتا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود بھی ان کو ثواب نہیں ملتا، بلکہ زیرو لے کر کے جاتے ہیں، صفر لے کر کے جاتے ہیں، انہیں کوئی بھی ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو میرے بھائیو، نماز ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے، ہر حال میں ہمیں نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ نماز ضائع کرنے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، بہت سے ناخلف بعد میں آنے والے لوگ ہیں جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑے رہے، تو وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ خواہشات نفسانی کیا ہے؟ اپنے نفس کی پیروی۔ ابھی گیند آ رہا ہے، فٹ بال آ رہا ہے، کرکٹ آ رہا ہے، سیریل آ رہا ہے، یہ دیکھ لیتا ہوں تب چلتا ہوں، تو یہ خواہشات نفسانی کی پیروی ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کو مقدم نہیں کیا گیا، بلکہ اپنے نفس کی خواہش کو مقدم کیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنے خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں، یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ إِلَّا مَن تَابَ، مگر وہ لوگ جہنم سے بچ جائیں گے جو توبہ کر لیں، وَآمَنَ، اور ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کریں، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جماعت سے نماز پڑھنا ہمیں چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز پڑھتے تھے، نماز جماعت سے پڑھاتے تھے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، وقت کی پابندی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کی نماز ہم نے چھوڑ دی، چاہے سستی کرتے ہوئے، چاہے کسی اور طریقے سے، تو وہ عصر میں بھی نہیں پڑھتے، یا عصر کی چھٹی ہے تو اس کو مغرب میں بھی نہیں پڑھتے، یا مغرب سے پہلے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اگلے دن کے لیے ٹال دیتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پرواہ نہیں ہوتی، چھوٹ گئی چھوٹ گئی۔ تو میرے بھائی، اس قسم کی حرکات سے ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں ہوتے تھے، حالت جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، حالت سفر میں ہوتے تھے، سفر کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، حتیٰ کہ آپ کا آخری وقت آیا، آخری وقت آپ خود سے چل کر نہیں جا سکتے تھے، 2 لوگوں کے سہارے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبی میں تشریف لائے، اور وہاں آپ نے نماز پڑھائی۔
تو جماعت کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رجلا اعمى، ایک نابینا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، میرے پاس کوئی ایسا خادم نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد کی طرف لے آئے، میں تو نابینا انسان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی، ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لو، لیکن جب انہوں نے پشت پھیری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا حل تسمع النداء، کیا آپ کے کان میں آواز پہنچتی ہے اذان کی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا فعجیب، تو نماز کے لیے آپ کو آنا ہوگا۔ جبکہ وہ معذور شخص تھے، نابینا شخص تھے، ان کا گھر مسجد نبی سے دور تھا، راستے میں کنکر اور پتھر پڑتے تھے، گلیاں پڑتی تھیں، اور وہاں پر موذی جانور بھی آ سکتے تھے جس سے ان کو نقصان پہنچ سکتا تھا، تکلیف پہنچ سکتی تھی۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت نہیں دی گھر میں نماز پڑھنے کی، بلکہ آپ نے بیان فرمایا کہ جاؤ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنا ہوگا۔ کیا ہم نابینا ہیں؟ کیا ہمارے پاؤں ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا ہم معذور شخص ہیں؟ میرے بھائیو، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہم کو صحت دی ہے تو ہمیں نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص جماعت سے نماز چھوڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بہت خسارے میں ڈالتا ہے، بہت سارے اجر سے محروم کر لیتا ہے، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے مقابلے میں تنہا نماز پڑھنے والے کا ثواب بہت کم ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرد ب27 درجہ، تنہا نماز پڑھنے والے پر جماعت سے نماز پڑھنے والے کو جو ثواب ملتا ہے وہ 27 درجے زیادہ ملتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر کوئی شخص جماعت سے نماز نہ پڑھے تو وہ بہت کم اجر کو حاصل کرتا ہے۔ لہذا ہمیں جماعت سے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی سخت ترین وعید بیان فرمائی۔ آپ نے بیان فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاؤں، جو شخص جماعت سے حاضر نہیں ہوتا میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گھر کو آگ نہیں لگائی، کیونکہ گھر میں خواتین ہوتی ہیں اور بچے ہوتے ہیں جن پر جماعت سے نماز فرض نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے گھر کو آگ نہیں لگائی، لیکن آپ کی یہ وعید موجود ہے، احادیث کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس وعید سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے گھر کو آگ لگانے کا کہا ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت سے حاضر نہیں ہوتا تو میرا جی چاہتا میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، نہیں آتے ہیں، تو ایسی صورت میں خدشہ ہے کہیں ان کا شمار منافقین میں نہ ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، منافقین پر سب سے بوجھل جو نماز ہوتی ہے وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہوتی ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر وہ لوگ جان لیں کہ ان دونوں نمازوں میں کیا ثواب ہے تو وہ اپنی سرین گھسیٹتے ہوئے آ سکتے ہوں تو ایسے ہی وہ آئیں گے۔ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نماز پڑھانے کا کسی کو حکم دوں اور نماز کھڑی کر دی جائے۔ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّ بِالنَّاسِ، اور کسی آدمی کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ثُمَّ أَنْطَلِقُ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ مِّنْ حُطَبٍ، اور میں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے جاؤں جن کے پاس لکڑیاں ہوں، إِلَىٰ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، ایسے قوم کی جانب جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو میرے بھائیو، صحیحین کی یہ روایت ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے جو آپ نے بیان فرمائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات، جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تابع دار ہو کر کے، مسلمان ہو کر کے ملے، اسے چاہیے کہ 5 وقتہ نمازوں کی محافظت کرے۔ حیث ینادى بہن، جب اذان دے دی جائے۔ فإن اللہ شرع لنبیکم سنن الہدی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کے راستے مشروع کیے ہیں۔ وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى،
اور جماعت سے نماز کے لیے آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں سے ہے، آپ کی سنتوں میں سے ہے۔ وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جماعت سے نماز سے وہی شخص پیچھے رہتا ہے جو منافق ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واضح بیان ہے کہ جو نماز کے لیے نہیں آتا ہے تو وہ منافق شخص ہوتا ہے۔ منافق لوگ جماعت سے نہیں حاضر ہوتے تھے، بلکہ وہ لیٹ کرتے تھے، سستی کرتے تھے، لہذا ہمیں سستیوں سے بچنا چاہیے۔ روزے کے واجبی آداب میں سے یہ ہے کہ روزے دار ان تمام چیزوں سے بچے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے قول سے ہو یا ہمارے فعل سے ہو۔ لہذا جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ یہ ہے کہ خلاف واقع کسی کو خبر دی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا یہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ اور اگر کسی چیز کو حلال کر لے، کسی چیز کو حرام قرار دے اور یہ جھوٹ پر مبنی ہو تو یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے کہ جھوٹ بات اپنی زبان سے نہ کہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھیں۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور جو لوگ جھوٹ باندھ کر کچھ پیسے کماتے ہیں تو وہ چند پیسے، چند روپے کما لیتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی شخص جھوٹی حدیث منسوب کرے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میری طرف جان بوجھ کر جھوٹی حدیث منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بات بولنے سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا، آگاہ فرمایا ہے کہ ہم اور آپ جھوٹ بولیں، لہذا ہمیں جھوٹ سے قطعی طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایاکم الکذب، جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، اس لیے کہ جھوٹ فسق و فجور کی جانب رہنمائی کرتا ہے، وإن الفجور یہدی الی النار، اور فسق و فجور جہنم کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ ولا یزال الرجل یکذب، برابر آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، ویتحری الکذب، اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کو کذابین میں لکھ لیا جاتا ہے، جھوٹوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ تو کیا کوئی مسلمان ہو کر کے پسند کرے گا کہ قیامت والے دن اس کو جھوٹوں کی صف میں اٹھایا جائے؟ یہ ان لوگوں کی لائن ہے جو جھوٹ بولتے تھے۔ میرے بھائی کتنی بڑی رسوائی کی بات ہوگی۔ میرے بھائیو، ہمیں ہر حال میں سچ بولنا چاہیے، کیونکہ سچ بولنے کی ترغیب اللہ رب العالمین نے بھی دی ہے، اس کے رسول نے بھی حکم دیا ہے، لہذا ہمیں اپنے قول میں سچا ہونا چاہیے۔ اور روزے کے آداب میں سے یہ ہے غیبت سے اجتناب کیا جائے۔ غیبت کیا ہے؟ اپنے بھائی کا ذکر ان الفاظ کے ذریعے کیا جائے یا ان صفات کے ذریعے کیا جائے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، تو یہ غیبت ہے۔ چاہے اس کا تعلق اس کی خلقت سے ہو، جیسے کہ کوئی شخص لنگڑا ہو یا نابینا ہو یا اس کی آنکھ میں کوئی خرابی ہو، تو بطور عیب کے، بطور مذمت کے ان چیزوں کو ذکر کیا جائے تو یہ غیبت ہے۔ یا اس کا تعلق اس کی عادات سے ہو، جیسے کوئی شخص احمق ہو اور فاسق ہو تو اس کو اسی طریقے سے ذکر کیا جائے، تو یہ سب غیبت میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا غیبت کیا ہے، تو آپ نے بیان فرمایا ہی ذکر اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا اس انداز سے ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، تو آپ سے کہا گیا، آپ سے سوال کیا گیا کہ اگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس کے اندر موجود ہو، آپ نے بیان فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر وہ خامی اس کے اندر موجود ہے تم نے اس کی غیبت کی۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ، اور جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ
اس کے اندر موجود نہیں ہے، فقط بہت ہے، تو تم نے اس پر اتہام لگایا ہے، تہمت ترازی کی ہے اس کے اوپر۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے بھائیو، تہمت ترازی بھی مقبول نہیں ہے، ہمیں کسی پر تہمت نہیں لگانا چاہیے اور کسی کی غیبت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے غیبت کرنے والے کو اس طریقے سے بیان کیا گویا کہ وہ اپنے زندہ یا مردہ بھائی کے گوشت کو چبا رہا ہے، مردہ بھائی کے گوشت کو کھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کا بعض کی غیبت نہ کریں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کا کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ جب اس کو ناپسند کرتے ہو تو اس کی غیبت کیوں کرتے ہو؟ اس کی غیبت کرنے کو بھی ناپسند کرو۔ لہذا غیبت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے ناخن نحاس کے تھے اور وہ تانبے کے تھے۔ وہ لوگ اپنے تانبے کے ناخن کے ذریعے سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مردہ بھائی کو گوشت کو کھاتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ میرے بھائیو، روزے کی حالت میں ہمیں نمیمہ سے بھی بچنا چاہیے، چغل خوری سے بھی بچنا چاہیے۔ چغل خوری کیا ہے؟ ادھر کی بات ادھر کر دی جائے تاکہ ان دونوں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے، ان دونوں کے درمیان فساد واقع ہو، ان دونوں کے درمیان دشمنی ہو جائے۔ تو یہ کبائر الذنوب میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا لا يدخل الجنت نمام، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہو سکتا، متفق علیہ روایت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے، اس کبیرہ گناہ سے بچنا چاہیے کہ چغل خور جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر والوں کے پاس سے گزرے، آپ نے بیان فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، ان پر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس سے بچنا ناممکن ہو، یہ بچ سکتے تھے لیکن یہ کرتے رہے۔ اما احدہما فکان لا یستتر من بولہ، ان میں سے ایک اپنے پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، واما الآخر فکان یمشی بالنمیمہ، اور دوسرا شخص جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے یہ لوگوں کے درمیان چغلیاں کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، محض اس وجہ سے کہ ان کا دل بد دل ہو جائے، پھوٹ پڑ جائے، فساد رونما ہو، دشمنیاں واقع ہو جائے۔ اس نیت سے جو شخص کرتا رہا تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قبر کا عذاب لاحق ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، اے نبی آپ زیادہ قسمیں کھانے والے، بے وقار، کمینہ، عیب وہ چغل خور کی اطاعت نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی اطاعت کرنے سے، ایسے لوگوں کی بات ماننے سے منع فرمایا کہ آپ چغل خوروں کی بات نہ مانا کریں۔ اسی طریقے سے روزے کے آداب میں سے یہ ہے کہ معاملات میں چاہے بیع و شراء ہو، چاہے کسی چیز کو بنانا ہو یا کوئی اور چیز ہو، ان میں دھوکہ دہی سے باز رہے، دھوکہ نہ دے، دودھ ہو اس میں پانی نہ ملائے۔ اسی طریقے سے کوئی چیز بیچ رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر کے اس کو نہ بیچے۔ چائنا کا مال ہو کہ جاپان کا ہے، بڑی اونچی کوالٹی کا ہے، حالانکہ اونچی کوالٹی کا نہیں۔ اسی طریقے سے جھوٹ بول کر کے، جھوٹی قسمیں کھا کر کے سامان بیچے کہ میں آپ کو ریٹ ٹو ریٹ دے رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں لے رہا ہوں۔ بھائی جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ فائدہ لے رہے ہیں تو آپ کا حق ہے، لیکن بہت زیادہ فائدہ نہ لے۔ لیکن جھوٹ کیوں بول رہے ہیں کہ میں آپ سے فائدہ نہیں لے رہا ہوں، ریٹ ٹو ریٹ دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے قسمیں بھی کھا رہے ہیں، جھوٹی قسمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا من غشنا فلیس منا، جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جو شخص دھوکہ دیتا ہے۔
اسی طریقے سے روزے کی حالت میں ہمیں گانے سے بچنا چاہیے۔ جتنے بھی گانے کے اوزار ہیں ان کو استعمال سے بچنا چاہیے، چاہے پیانو ہو چاہے کوئی اور چیز ہو، ان سے بچنا چاہیے کیونکہ اس کا استعمال حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں بغیر علم کے، اور اس کو ہزوا بنا لے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا اس آیت کے بارے میں، تو انہوں نے کہا واللہ الذی لا الہ غیرہ الغنا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس سے مراد گانا گانا ہے، اس سے مراد گانا سننا، گانا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں نزلت هذه الآیہ فی الغناء والمزامیر، یہ آیت گانے کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور بانسری بجانے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معازف سے اور گانے بجانے کی جتنے بھی آلات ہیں ان سے منع فرمایا اور ان کو زنا سے ملا کر کے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ، میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا کو حلال کر لیں گے، ریشمی کپڑوں کو حلال کر لیں گے، شراب کو حلال کر لیں گے اور گانے بجانے کے آلات کو حلال کر لیں گے۔ یہ لوگ حلال کر کے سمجھیں گے کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، شراب کا نام بدل کر وسکی رکھ دیں گے، کوئی اور نام رکھ دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کاموں میں مبتلا ہیں، ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، ورنہ یہ ایسے کام ہیں اگر ہم روزے کی حالت میں ان کو کرتے ہیں ہم بڑے گناہ میں داخل ہو جاتے ہیں، اور بڑے گناہ کرنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے روزے کو ہی قبول نہ فرمائے۔ تو میرے بھائی، روزے کے آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔